ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے دوستوں سمیت میرے گھر تشریف لائیے اور جو میسر ہو تناول فرمائیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک شمار کرنے لگے، گننے لگے، تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر قدم مبارک لگے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی قدر غلام آزاد کیے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر
تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے یہ سچے عاشق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایسے کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ صحابہ کرام کا ایک طرح امتیاز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں۔ علامہ شمس الدین صفیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 956 کے بزرگ ہیں، یعنی تقریباً 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، یہ شرح بخاری کی میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا ایمان کامل نہیں یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام اس کے نزدیک اپنی اولاد والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو جسے نبی پاک علیہ السلام والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو وہ ناقص ایمان والا ہے۔ جبکہ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکار علیہ السلام کا حق اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوزخ سے بچایا اور گمراہی سے ہدایت بخشی۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کامل کی نشانی ہے، ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اور علماء نے اس حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ آج انشاءاللہ اپنے اس بیان میں چند اسی موضوعات کی مناسبت سے باتیں عرض کروں گا۔ امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کی انتہا یہ ہے کہ بندہ محبوب کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی جو خواہش ہے اپنی خواہش کو اس کی خواہش پر ترجیح دے۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ محب اپنا سب کچھ محبوب کو پیش کر دے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے۔ اور اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہے تو حدیثوں میں دیکھیے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے کے موقع پر مال جمع کرنے کا ارشاد فرمایا تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بظاہر مال زیادہ تھا اور میں دیکھتا تھا کہ ہر مرتبہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے، نیکیوں میں سبقت لیتے تھے، تو میں نے سوچا موقع اچھا ہے، اپنے مال کا آدھا حصہ گھر میں رکھا اور آدھا آقا کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ دیکھا تو تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے گھر کا سارا سامان لیے حاضر ہو گئے۔ آقا نے فرمایا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کیا آقا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو آقا کے نام پر سب کچھ قربان کروں، تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ سب کچھ قربان کرنے کا عوض کیا چاہیے؟ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک کردہ حدیث میں والد، اولاد،
تمام لوگوں کا ذکر ہے، مگر اس میں بندے کی اپنی ذات بھی شامل ہے۔ لہذا اس حدیث سے مراد یہ نہیں کہ والد اور اولاد سے بڑھ کر تو محبت کرے، لیکن اپنی ذات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب سمجھے۔ اگر ایسا ہوگا تو بھی ایمان اپنے کمال تک نہ پہنچا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سوائے اپنی جان کے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب تک میں تجھ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا آپ مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ فرمایا، اے عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی۔ اب محبت تو ہو گئی، تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، علامت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی مبارک سنت کو اپنایا جائے، آپ کے دین کی مدد کی جائے، آپ کے اقوال و افعال کی اتباع کی جائے، جن باتوں کا حکم دیا ان کو بصد شوق بجا لایا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا ان سے بچا جائے۔ اور یہ ایک چیک کارڈ ہے، یہ ایک چیک کارڈ ہے کہ اگر ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں، الحمدللہ، چیک تو کریں پوزیشن کیا ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے۔ اور کتنی پیاری بشارت کہ جس نے، حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عمل دنیا میں کرنا ہے، کتنے دن جینا ہے پتہ نہیں ہے، یہاں سے گھر بھی پہنچ سکیں گے کہ نہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی یہ بشارت عطا ہو گئی۔ محبت کا دعویٰ ہے تو عمل بھی کریں۔ آقا کی سنتیں سیکھنی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، آج تک دنیاوی کتابیں پڑھتے رہے، اسکول کالجز کی خاک ہی چھانتے رہے۔ چلیں آئیں، دعوت اسلامی موجود ہے، آپ کو بتائے گی کس طرح سونا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح چلنا ہے، اٹھنے بیٹھنے، روزمرہ کی زندگی میں جو معمولات آقا ہیں وہ سیکھیے تاکہ عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ کچھ کورسز کر لیجئے، اس طرح سے اچھی صحبت اپنائی جائے گی تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی زندگی گزارنے میں دنیا اور آخرت کی برکت ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کا رنگ متغیر تھا، بدلا ہوا تھا، افسردہ تھے، رنج و ملال تھا، چہرے سے بہت ہی افسردگی کا عالم تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کا سبب پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے درد ہے نہ بیماری، مگر جس وقت آپ کو نہیں دیکھتا تو بے تاب ہو جاتا ہوں۔ قیامت کے دن اگر جنت میں بھی جاؤں گا تو اپنے اعمال کے مطابق مرتبہ مقام ملے گا، اور آپ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے۔ حضور وہاں کس طرح پہنچ پاؤں گا؟ یعنی گویا جنت میں اگر زیارت نہ ہوئی، جنت میں آپ کا قرب نہ ہوا
تو میرا دل جنت میں لگے گا کیسے؟ آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ ان کی تسلی کے لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے یہ ایام ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے، بچے بوڑھے جوان عورت مرد ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہی ہیں، درود و سلام ہی ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت یہ اپنے دلوں میں بیدار کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی جینا اور مرنا ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہی عمل ہونا شروع ہو جائے، کہ کسی بھی معاشرے کو پرامن بنانے اور اس میں سنتوں کی بہار لانے کے لیے اس کے افراد کی درست تربیت، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہاں صفائی ستھرائی کا بڑا اچھا انتظام ہے، یہاں جناب ہر چیز بڑی سسٹمیٹک ہے، یعنی کسی ایئرپورٹ سے ہم روانہ ہوئے بڑی بے ترتیبی ہے، کسی اسٹیشن سے روانہ ہوئے بڑی بے ترتیبی ہے، لیکن کسی اسٹیشن پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں صفائی بڑی اچھی ہے، انتظام بڑا اچھا ہے، جناب ٹائمنگ بڑی سیٹ ہے، گیٹ بڑے خوبصورت، سارا ڈیکوریشن سب کچھ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ والوں کی تربیت اچھی ہوئی ہے۔ اگر آپ مثال لے لیں تو یہی ہوتا ہے کہ جس ادارے کا جس جگہ کا تربیت کا اچھا انتظام ہوتا ہے تو وہ جگہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو اسی طرح جس معاشرے میں فرد کی تربیت صحیح انداز سے نہ ہو تو اس کا جو معاشرہ جو ہے، یعنی اس میں جو معاشرہ بڑھتا ہے بنتا ہے تو وہ خستہ حالی کا شکار رہتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ارد گرد کا ماحول اسلامی اقدار کے مطابق بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اب ایک ٹیچر ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا جو کوچنگ سینٹر کا ماحول ہے، میرا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، واٹ ایور جہاں بھی ہوں، میں کسی ادارے میں بھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلمان اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ نیکی کے راستے پر چلیں۔ میں کسی فیکٹری کا مالک ہوں اور فیکٹری کے جو ملازمین ہیں، میں چاہتا ہوں یہ ایمانداری سے کام کرے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک دوسرے کی برسات بڑی خیر خواہی ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور یہ وقت ہوتا ہے ان دنوں میں، خاص کر سیرت مصطفیٰ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، اس کو پڑھیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب پڑھیں۔ امیر اہل سنت کے ان معجزات پر، سیرت پر جو رسائل لکھے وہ پڑھیں، مدنی مذاکروں میں روزانہ شرکت کریں۔ آپ کو بیانات کے ذریعے، آپ کو لٹریچر کے ذریعے، آپ کو ویڈیو کلپس کے ذریعے دعوت اسلامی اس بات کا پیغام پہنچا رہی ہے کہ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے تربیت فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کس طرح تربیت فرمائی، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب تربیت حاصل کی رپلائی کیسا تھا؟ رپلائی کیسا تھا؟ کیونکہ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے کہ ان کا مقصود یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جن باتوں کا مجھے ارشاد فرما رہے ہیں، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کروں تاکہ آقا میرے لیے دعا فرما دیں، آقا مجھ سے راضی ہو جائیں کہ یہ راضی ہو گئے تو ان کا رب راضی ہو جائے گا، میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اچھا، یہ مرض آج بھی عام ہے، پہنتے زیور پہنتے، مرد پہنتے، اب تو معاذ اللہ بالیاں پہنتے، ایسی چینز پہنتے میٹلز کی،
جو منع ہے، سونے کی بھی منع ہے، چاندی کی بھی، میٹل منع ہے، صرف ایک انگوٹھی جس میں ایک نگ ہو، اس کا وزن وغیرہ یہ سب شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو سونے کی انگوٹھی دیکھی صحابی کے ہاتھ میں، تو وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینا چاہتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ان صحابی پر کیا اثر ہوا سنیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو ان سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے کوئی اور نفع اٹھا لینا، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی فرمان رسول پر عمل کا جذبہ دیکھیے۔ اگر وہ صحابی رسول چاہتے تو انگوٹھی فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لیتے، کسی کو تحفے میں دے دیتے، یا پھر اسے دیتے جس کا پہننا جائز ہو جاتا، اپنے گھر میں کسی عورت کو اس کا مالک بنا دیتے، لیکن انہوں نے یہ نہ کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے ناراضی کا اظہار فرمایا اس کے قریب نہیں گئے۔ تو شارح مسلم حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول کا اس طرح فرمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری اور آپ کی منع کردہ باتوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام پایا جا رہا ہے۔ نیز انہوں نے کمزور تعویلات کر کے انگوٹھی اٹھانے پر عمل نہیں کیا، بلکہ انگوٹھی فقراء اور دیگر لوگوں کو مباح کرتے ہوئے وہیں چھوڑ دی تاکہ جو چاہے اٹھا لے۔ تو اس وقت لوگوں نے وہ انگوٹھی اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہو گیا۔ اگر وہ انگوٹھی خود ہی اٹھا لیتے تو یہ ان کا اٹھانا اور اسے بیچ کر کسی جگہ استعمال کرنا جائز تھا، کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کے بالکل استعمال سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اس کو پہننے سے منع فرمایا۔ تو پہننے کے علاوہ دیگر تصرفات ان کے لیے جائز تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اٹھانے سے پرہیز کیا۔ کیوں؟ کہ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ فی زمانہ اس معاملے میں ہماری بہت کمزوری ہے۔ ہم تو ڈرامے فلمیں دیکھنے والے ہیں کہ جو کسی ایکٹر نے بال بنائے تو ہم نے ایسے ہی بال بنا لینے، جس ایکٹر نے کیسے کپڑے پہنے ہم نے ویسے ہی کپڑے پہن لینے، جس نے کس طرح کھانے کا اسٹائل اپنایا ہم نے اسی طرح کھانے کا اسٹائل بنایا۔ کسی نے پینٹ شرٹ پہننی تھی، کسی ایکٹر کو دیکھ کر تو پینٹ شرٹ پہن لی، کسی ایکٹر نے اس پینٹ کو یہاں سے پھاڑ دیا تو ایسا نادان مسلمان کہ یہ پھاڑ کے پہن رہا ہے اس کو۔ یعنی عجیب و غریب جو جویلری، جو انداز، داڑھی شریف جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، لیکن کسی ایکٹر نے یہاں سے تراشا، یہاں سے خراشا، اس اسٹائل کی رکھی، تو آج کا نادان مسلمان اسی انداز کو اپناتا ہے۔ ارے ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو جانیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے لباس کیسا پسند کیا ہے، میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی لباس پہنوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا چہرہ پسند ہے، ان کا چہرہ خود کیسا ہے، میں تو آقا کی پسند کا چہرہ رکھوں گا، میں تو آقا کی پسند کے بال رکھوں گا، میں چلوں گا تو میری ادا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے جھلکتی ہوگی۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، یہ سب کچھ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اس میں جھلکتی ہوں گی، اس لیے کہ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی۔ اور
ادائیں تو دیکھیں کیسی ہے. ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے. ایک درخت کے پاس سے جب گزرے تو ایک دم جھک کے چلنے لگے. تو کسی نے کہا حضرت درخت اتنا اونچا ہے، آپ اس طرح جھک کر کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا کہ درخت اگرچہ اونچا ہے لیکن ایک مرتبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی درخت کے قریب سے گزرا تھا. اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جھک کر گزرے تھے، تو میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ کیوں ہے کہ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایک سرد رات نماز کا ارادہ فرمایا. اپنے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے لیے پانی مانگا. غلام نے پانی پیش کیا تو آپ اس سے ہاتھ منہ دھونے لگے، وضو شروع فرما دیا. تو غلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے، آپ وضو فرما رہے ہیں جبکہ رات تو بہت ٹھنڈ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. اب یہ بشارتیں تو ہم بھی سنتے، کیا کبھی دل میں تڑپ ہوئی کہ یار یہ کامل وضو کیسے ہوتا ہے، یہ کامل وضو کیسے ہوتا ہے، یہ کامل نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ میں سنتا تو ہوں کہ ان سنتوں پر عمل کرنے کا یہ ثواب ملے گا، لیکن یہ سنتیں آخر میں سیکھوں کہاں سے؟ کون سی ایسی صحبت ملے گی، کون سا ایسا ماحول ملے گا کہ جس میں مجھے یہ سنتیں سکھائی جائیں گی، مجھے عمل کا جذبہ ملے گا؟ اگر میں اس ماحول میں رہوں کہ جہاں پر آ کر میں نے داڑھی رکھی ہے تو یہاں داڑھی رکھنے پر مجھے گلے لگ کر مبارکباد دی جائے گی، میں امامہ کا تاج سجاؤں تو یہ اسلامی بھائی آگے بڑھ کر مجھے مبارکباد دیں گے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن بدقسمتی سے آج اگر ایسے ماحول میں کبھی آ کر کوئی ایسا بیان سن بھی لیتے ہیں تو پرابلم یہ کہ جاتے ایسے دوستوں میں کہ فوراً اگر اس نے ہماری داڑھی بڑھتی ہوئی دیکھی تو گوئے ملا بن رہا ہے. اب جب ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو یہ کہاں ہم کو عمل کرنے دیں گے؟ یہ تو چاہتے یہی ہیں. ان برو دوستوں کی تو صحبت بد کا اثر یہی ہوتا ہے کہ شرابی بن جائے، یہ جواری بن جائے، یہ ماں باپ کا نافرمان بن جائے، یہ بد اخلاقیاں کرتا رہے، بد نگاہیاں کرتے رہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان کامل کی نشانی علماء بیان فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں کہ فی زمانہ اگر حالات پر غور کرتے ہیں تو نہ صرف مسلمان سنتوں سے دور ہیں بلکہ معاذ اللہ فرائض سے کوتاہیاں ہیں. حالانکہ محبت رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے ہرگز نہ اپنائے. کیوں کہ اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بے نمازی رہیں، کچھ نہ روزے رکھیں. ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عالموں پر ہنسیں، پھبتیاں بھی کسیں. ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو کہ گانے سنیں، فلم بینی کریں.
ان کو کس نے کہا عاشقان رسول بد نگاہی کریں، بد کلامی کریں؟ ان کو کس نے کہا عاشقان رسول کھاہیں رزق حرام، ایسے ہیں بد لگام؟ ان کو کس نے کہا عاشقان رسول عہد توڑا کریں، جھوٹ بولا کریں؟ ان کو کس نے کہا عاشقان رسول جو ستاتے رہیں، دل دکھاتے رہیں؟ ان کو کس نے کہا عاشقان رسول چگلیوں تہمتوں میں جو مشغول ہوں؟ ان کو کس نے کہا عاشقان رسول گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں؟ ان کو کس نے کہا عاشقان رسول داڑیاں جو منڈائیں کریں غیبتیں؟ ان کو کس نے کہا عاشقان رسول کاش عطار کا طیبہ میں ہو خاتمہ، کرو یہ دعا اے عاشقان رسول۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقی عشق و محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، تو ان کی سنتوں سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اور کاش ایسا جذبہ ملے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں سیکھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں کو سکھانے کا کاش ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے۔ کیوں کہ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ماہ مبارک جو آتا ہے نا، یہ تو سمجھ لے کہ ہمیں ایسا پیارا موقع مل جاتا ہے کہ اگر دور ہیں نا تو آ جاؤ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے کریا کریا گاؤں گاؤں جمع ہو کر خوب ذکر میلاد کر رہے ہیں، خوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت کے ترانے گا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اجتماع میلاد میں شرکت کر لو، جلوس میلاد میں شرکت کر لو، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں، ڈھیروں سلامتیاں حاصل ہوں گی۔ اجتماع میلاد کے اجتماع کرتے ہیں۔ سنیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی خاتم المحدثین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا، ان کو کیا انعام ملے گا؟ اے جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، اے اجتماع میلاد منانے والوں، اے نیازوں کا اہتمام کرنے والوں، اے اپنی بلڈنگوں کو، اپنے گلیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی گاڑیوں کو، مقامات کو پرچموں سے، چراغاں سے سجانے والوں، سنو سنو۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں، ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے رہے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ یعنی سارے نیک کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات، ہمارے بزرگان دین یہ جشن ولادت کیسے مناتے تھے؟ سبحان اللہ۔ تقریباً 750 سال پہلے کے امام حضرت علامہ زکریا بن محمد بن محمود رحمت اللہ علیہ، جن کا 682 سنہ ہجری میں انتقال ہوا، آج 1441 ہے، تقریباً 750 سال پہلے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کے صدقے سارے جہاں والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔
اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. اور یہ پرانے بزرگوں کا معمول کہ اس رات کو اللہ کے نیک بندے عاشقان رسول عبادت میں، نوافل میں، ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ صبح صادق کے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں. وہ مکان بڑی برکتوں کا خزینہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اسی لیے علماء محدثین یہاں حاضری دیتے اور برکات پاتے ہیں. جیسا کہ تقریباً 826 سال پہلے، سنیے 826 سال پہلے حضرت علامہ ابو الحسنین محمد بن احمد جبیر اندلسی 614 سنہ ہجری کے، آج 1441، تقریباً 850 سال پہلے کے بزرگ اس مکان اقدس کا جہاں آقا ولادت ہوئی فرماتے ہیں کہ وہ مقدس جگہ جہاں ایک ایسی سعادت والی بابرکت گھڑی میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی جنہیں اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، تو اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی. یہ جگہ یوں لگتی ہے جیسے پانی کا چھوٹا سا حوض ہو جس کی سطح چاندی کی ہو. اس مٹی کی کیا بات ہے جسے اللہ پاک نے سب سے پاکیزہ جسم والے خیر الانام کی جائے ولادت ہونے کا شرف بخشا. تو یہ مختلف انداز ہمارے بزرگوں کے کہ مکہ معظمہ میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، دنیا بھر میں ہوں، یہ میلاد کی ان مبارک گھڑیوں میں ذکر و درود و سلام کرتے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا اور تمنا ہوتی کہ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی نظر. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک آخر میں ایک بات عرض کروں گا. امیر اہل سنت نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عاشق رسول کا اس طرح بیان ہے کہ میں شب عید و میلاد النبی، ان دنوں میں ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا، تو میں وہاں چلا گیا اجتماع میں چند دوستوں کے ساتھ. ایک اسلام بھائی کہنے لگے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں جو پہلے رکت ہوتی تھی نا اب نہیں ہوتی ہے. یہ دوسرا سن کر دوسرا بولا یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماع میلاد کی کیفیت تو وہی ہے، ہماری دلوں کی کیفیت ویسی نہیں رہی. ذکر رسول بھلا کیسے بدل سکتا ہے، ہماری ذہنیت بدل گئی ہے. اگر آج بھی ہم تنقید کی وادیوں سے نکل کر آقا کے حسین تصور میں ڈوب کر نہ سنیں تو انشاءاللہ کرم والا کرم ہوگا. پہلے اسلامی بھائی نے جو باتیں کی تھی تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، مگر دوسرے نے الحمدللہ ایسا جواب دیا کہ شیطان بھاگ گیا. چنانچہ میں نے قدم اٹھایا اور آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ صبح صادق کا سہانا وقت قریب آ گیا. تمام عاشقان رسول صبح 12 کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اجتماع میں وجد سا طاری تھا، ہر طرف مرحبا کی دھومیں تھی. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیے جا رہے تھے. عاشقان رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہر طرف سے آہوں سسکیوں کی آواز تھی. مجھ پر بھی عجیب کیفیت طاری تھی. میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں خوشگوار پھوار برستی دیکھی. گویا سارا کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا گیا. میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے آقا کے حسین تصور میں گم تھا، درود و سلام پڑھ رہا تھا. یکایک دل کی آنکھیں کھل گئیں اور سچ کہتا ہوں جس کا جشن ولادت منانے حاضر ہوا تھا اس پیارے نبی کی مجھے دیدار نصیب ہو گیا. تو واقعی آج بھی رحمتیں برس رہی ہیں، ہماری کیفیت کچھ اور ہے. تو خوب محبت سے پیار سے تیار ہو کر درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ کرم ہوگا. سب ہم تمنا رکھیں کہ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی
اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ